بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 42۔ بہارے کے آنسو ایک دم سے رک گئے۔ وہ بالکل ساکت ہو چکی تھی، لب آپس میں پیوست کیے وہ گویا سانس روکے بیٹھی ہوئی تھی۔ بہارے، اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بہارے بیڈ پہ لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا، سو وہ عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عائشہ چھت پہ تھی، وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے کھلا سیاہ آسمان تھا اور نیچے جپسی کے اونچے پولز کی مدھم بتیاں۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے سیاہ اسکارف میں دمکتے چہرے پہ لڑکتے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی، جب وہ ان سے ناراض ہو کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ عائشہ، وہ دکھی دل سے کہتی اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ نے ہاتھ نہیں چھڑایا، وہ بس اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بے آرزو روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ عائشہ، یوں مت رو، وہ بچی ہے، اس نے یوں ہی کہہ دی وہ بات۔ مجھے پتہ ہے تم کس سے نہیں ڈر سکتی۔ بہارے ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ واقعی عبدالرحمن سے لڑی تھی، مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی۔ لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا، وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا، وہ سب کچھ اپنی ہی مرضی سے کرتا ہے۔ لیکن میں کیا کرتی؟ مجھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ کیا ہوا آنے کو؟ عائشہ نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں عبدالرحمن نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے؟ نہیں، وہ بری طرح سے چونکی۔ میں اور بہارے اپنے والدین کے ساتھ اناتولیا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک سال پہلے ہمارے والدین کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، تو ہماری سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری دادی آنے ہیں ادھر لے آئیں۔ یہ گھر آنے کا اپنا نہیں تھا، یہ گھر آنے کے والد کی ملکیت تھا۔ بعد میں یہ نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ تک آیا۔ آنے کے دونوں بیٹوں نے اس سے اپنا حصہ نہیں لیا، سو آنے نے قانونی کارروائی کے بعد اسے میرے نام کر دیا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تب یہاں صرف آنے اور عبدالرحمن رہتے تھے، مگر مجھے یاد تھا کہ آنے کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ تب آنے نے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے چند ماہ قبل گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ عبدالرحمن لاعلم تھا، مگر آج سے 3 ماہ قبل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبدالرحمن کے آفس میں جاتے دیکھا گیا ہے، اور یہ کہ وہاں سے کسی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی عبدالرحمن سے بہت لڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے، مگر اس نے سب سے جھوٹ بولا۔ آنے کو تو ابھی تک نہیں معلوم کہ عبدالرحمن اس کے بارے میں جانتا ہے، مگر اس کا بھائی کہاں ہے؟ یہی تو میں نے عبدالرحمن سے پوچھا تھا، مگر وہ کسی بات کا ٹھیک جواب دے تب نا۔ وہ کہتا ہے اس نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا، وہ خود سب کو چھوڑ کر گیا ہے۔ پہلے تو ان دونوں کی بہت دوستی تھی،
عبد الرحمن پانی کی طرح اس پہ پیسہ بہایا کرتا تھا، پھر ایک دم سے وہ کیوں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آنے اس کو بہت یاد کرتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں۔ تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو، جب میں 11 سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ یونان چلا گیا اور وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے۔ مگر یقین مانو یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ عائشہ، تم اور بہارے عبد الرحمن کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، مگر آج مجھے کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے، لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے ہیں۔ میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا، لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ واقعی بہت اچھا ہے، بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی، اس کا دماغ اسی ایک نکتہ پہ مرکوز ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن پاشا کا ایک گمشدہ بھائی، کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی تو بات تھی۔ بالآخر اسے عبد الرحمن کی ایک کمزوری مل ہی گئی۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ حیا حیا، صبح وہ عائشہ کے زور زور سے چلانے پہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے عائشہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ بہارے گھر پہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے، ساری میری غلطی ہے، میں نے کل اسے ڈانٹا تھا۔ عائشہ بس رونے کو تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے نکلی تھی۔ باہر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ اس نے بہارے کو باہر جاتے نہیں دیکھا، وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہوگی۔ اس کے گھر میں ایک پچھلا دروازہ بھی ہے۔ عبد الرحمن کی عنایات، وہ ہر شے میں بیک ڈور رکھتا ہے۔ عائشہ تلخی سے بڑبڑاتی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ عائشہ، مجھے پتہ ہے وہ کدھر ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ وہ سمندر پہ گئی ہوگی۔ جب وہ اس ویران ساحل پر پہنچی تو وہ انہیں دور سے ہی نظر آ گئی۔ وہ وہیں اس پتھر پہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں وہ تینوں کل چٹائی ڈالے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس کے گھڑیالے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ خالی خالی نگاہوں سے سامنے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیپ اور دوسرے میں چھرا تھا۔ بہارے، عائشہ بمشکل آنسو روکتے بھاگتی ہوئی بہارے کے گلے سے لگ گئی۔ تم ایسے کیوں آ گئی؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ بہارے نے ویران سی نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی سیپ عائشہ کے سامنے کی۔ عائشہ، میرا سیپ پھر سے خالی نکلا ہے۔ اس نے بہت دکھ سے سیپ کھول کر دکھائی۔ تم میرے سارے موتی لے لینا، میں نہیں، میں انہیں ایک بازار میں نہیں بیچوں گی۔ تم حیا کے تینوں موتی بھی لے لینا جو اس کے کزن نے دیے تھے، مگر اب تم رو گی نہیں۔ نہیں عائشہ، بہارے نے نہیں میں سر ہلایا، میرا موتی کھو گیا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میرا
बेहया बहारे के सामने बैठ गई और उसके गीले हाथ थाम कर उसकी आंखों में देखकर कहने लगी, चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और आज तुमने एक खोए हुए मोती से हार मान ली। बहारे ने धीरे से नफी में सर हिलाया। वो जैसे कुछ नहीं पा रही थी, कह नहीं पा रही थी। अपने दुख में दूसरे का दिल नहीं दुखाते बहारे। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही नेकलेस ला दूंगी, प्रॉमिस। और फिर शाम में उस वायदे को पूरा करने के लिए उसने आयशे से कहा कि जब अब्दुल रहमान का फ़ोन आए वो उसे बताए। सो जब उसका फ़ोन आया तो आयशे ने कॉर्डलेस उसे थमा दिया और ख़ुद दूसरे कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम, वो बहुत धीमी सी आवाज़ में बोली। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? वो जैसे बहुत हैरान हुआ था। जी, वो मुझे कुछ काम था। उसे याद था कि आखिरी दफ़ा उसने जब अब्दुल रहमान को काम कहा था तो उसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला था, मगर अब वो उसे एक और मौका दे रही थी। क्या ये आपको हमसे बात करने का ख़्याल सिर्फ़ काम के वक़्त ही आता है? मगर क्या ये दिल तो उसका भी चाहा कि फ़ोन दीवार पे दे मारे, मगर बर्दाश्त कर गई और सारी बात कह सुनाई। आखिर में बोली, आप मुझे इस शॉप का नाम बता सकते हैं जहाँ से आपने वो नेकलेस लिया था? वो मेरा गिफ्ट था, सो मुझे ही दोबारा लेना चाहिए, लेकिन चूँकि मैं अभी मुल्क से बाहर हूँ तो मेरा बंदा इस शॉप के वाउचर्स आपको दे जाएगा। आप जो जवाहिर की उस शॉप से वो नेकलेस ख़रीद कर बहारे को दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बेलचक और खुश अंदाज में कहकर उसने फ़ोन रख दिया। हया ने एक निगाह कार्ड पर डाली, ये और तय किया कि आइंदा वो कभी उस शख्स से दोबारा बात करने की ज़हमत नहीं करेगी। उसका ख़्याल बहुत जल्द गलत साबित होने वाला था। होटल ग्रैंड का मुलाजिम अगली सुबह वाउचर लेकर आया, मगर तब जब वो तीनों इस्तांबुल जाने की तैयारी कर रही थीं, आयशे को बैंक में कोई काम था, सो वो और बहारे उसके हमरा चल रही थीं। हया ने वॉचेस लेकर कमरे में रखे, मगर फेरी के लिए रवाना होते वक्त वो उन्हें उठाना ही भूल गई। सो इस्तांबुल आकर वो जवाहिर नहीं गई। नेकलेस फिर कभी ख़रीद लेगी, क्योंकि उसमें पिरोना तो बहारे का मोती ही था ना, जो जाने कब निकले। मगर सुबहान जी के ड्रॉम में जाकर वो अपना पज़ल बॉक्स ज़रूर उठा लाई थी। वो सुबह की क्लासेस का टाइम था और ड्रोम खाली पड़ा हुआ था। सो ना वो किसी से खुद मिली, ना ही किसी से सामना हुआ। उसकी स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो गई थी, मगर अभी वो उससे ऊपर 2-3 दिन की छुट्टी कर सकती थी। पज़ल बॉक्स और चंद ज़रूरी चीज़ें लेकर जब वो बाहर आई तो आयशे के कामों में इतना वक्त ही नहीं मिला कि इस्तक़लाल स्ट्रीट जा सकती। वो दोपहर तक ही वापस आ गए। अपना पज़ल बॉक्स उसने एहतियात से अलमारी में कपड़ों के नीचे रखा। अब उसने जल्द अज़ जल्द उसे खोलना था। रात वो आयशे और बहारे के सोने के बाद पज़ल बॉक्स निकाल कर दबे कदमों में चलती बाहर आई। उसका रुख किचन की तरफ था। काउंटर से टेक लगाकर खड़े उसने कोट बार की स्लाइड ऊपर नीचे करना शुरू की। पहले उसने आयशे लिखा, मगर
باکس نہیں کھلا اور یہی توقع تھی۔ یقیناً باکس کس خریدار نے پاس ورڈ بدل دیا ہوگا۔ پھر اس نے YANGIN لکھا، جو آگ کو ترکی میں کہتے ہیں۔ باکس جوں کا توں ہی رہا۔ اسے یہی امید تھی، اب اسے اور کرنا تھا جس کی طرف ہراقلتس کا قول اشارہ کر رہا تھا، آگ، اصلی والی آگ۔ اس نے ماچس اٹھائی اور تیلی سلگا کر باکس کے قریب لائی، مگر آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی اور شعلہ تیلی کو کھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا تو اس نے جھنجھلا کر تیلی پھینکی۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتی رہی، پھر باکس لیے باہر آئی۔ لونگ روم کی آتش دان سرد پڑا جا رہا تھا۔ اس نے نوب پھیر کر آگ لگائی تو مصنوعی لکڑیوں والا ہیٹر جل اٹھا تھا۔ وہ باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اسی جگہ کے قریب لائی جہاں صرف دہکتے انگارے تھے، شعلے نہیں تھے۔ ہیٹر کی تپش اس کی انگلیوں کو چھونے لگی۔ وہ ضبط کر کے باکس پکڑے بیٹھی رہی، بار بار نگاہوں کے سامنے وہ تکلیف، وہ رات، وہ ابھرتی الاؤ کھولتا مایع دہکتی سلاخیں۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ پزل باکس کی طرف مرکوز کی۔ اس نے اسے ذرا ترچھا پکڑ کر رکھا تو یوں کہ اس کے دو اطراف انگاروں کے سامنے تھیں۔ جو طرف ذرا زیادہ سامنے تھی اس پر حروف ابھرنے شروع ہو گئے تھے۔ حروف بلکہ الفاظ، فقرے۔ اس نے حیرت سے باکس کو ایک سائیڈ پر رکھا۔ اس کا رنگ تپش کے ساتھ سیاہ ہو رہا تھا اور اوپر سنہری سے الفاظ ابھر رہے تھے۔ وہ شاید لاشعوری طور پر کسی 6 حرفی لفظ کی توقع کر رہی تھی، مگر یہاں تو حیا نے باکس آگ سے ہٹا کر دیکھا۔ اس پہ لکھے 2 فقرے واضح تھے۔ ہومر کے شباہت پہ نشان زدہ ایک چھڑی جس کی 2 نوکیں ہوتی ہیں۔ وہ ابھی ان الفاظ پہ ٹھیک سے الجھ بھی نہ سکی کہ اس کی نگاہ اس سیاہ ہوتی متصل طرف پہ پڑی جو ذرا سی تپش اس جگہ کو ملی تھی۔ اس نے وہاں چند ادھورے حروف ظاہر کیے تھے۔ حیا نے وہ طرف آگ کے سامنے کہ ادھورے الفاظ مکمل ہو کر ایک شعر میں ڈھل گئے۔ مصلوب زدہ زمرد اور ٹھہری ہوئی آزادی کے گرد کسی حساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی۔ باکس کی تیسری طرف بھی اسی جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور جیسے کوئی اندیکھا فلم سنہری روشنائی سے لکھنے لگا۔ ادھر خون میں ڈوبا صنوبر چٹکتا تھا اور آفاقی آنسو بکھرتے تھے۔ اب کوٹ پر سے متصل 2 دیواریں اور تیسری جو کوٹ پر کے بالکل متوازی تھی حروف سے بھری جا چکی تھی۔ باقی اوپر ڈھکن کی سطح جہاں ہراقلتس کا قول لکھا ہوا تھا رہ گئی تھی، یا پھر نچلی طرف۔ اس نے دونوں کو آنچ دکھائی مگر کچھ نہ ہوا۔ اب صرف کوٹ بار والی طرف بچھی تھی۔ حیا نے احتیاط سے اس کو انگاروں کے قریب کیا۔ جیسے جیسے تپش لکڑی کو چھوتی گئی، کوٹ بار کے 6 چوکھٹوں کے اوپر ایک شعر ابھرتا چلا گیا۔ علامتی خوشبو میں ایک پیار کھو گیا جس کے نیچے لکیریں رہتی ہیں۔
پزل باکس کا آخری شعر 8 مصروں کی نظم مکمل ہو گئی تھی۔ اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی، یہ اس کو ابھی سوچنا تھا۔ پہلی بار اسے بری طرح سے مبتسم کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ بہاریں پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب نیچے درختوں میں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ نیکلس کا غم اب تک اسے بھال چکا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی پہ بیٹھی اس کی ہدایت کے مطابق ہاتھ میں پکڑے لکڑی کے ٹکڑے کو تراش رہی تھی۔ سپہر کی نرم سی دھوپ سرخ صنوبر کے درختوں سے چھن چھن کر اس پر گر رہی تھی۔ ایک پزل باکس بنانے کے لیے 507 لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے درکار ہوتے تھے۔ خاصا محنت طلب کام تھا۔ عائشہ نے اناطولیہ کے ایک گاؤں میں کسی معمر چینی کاریگر سے یہ فن سیکھا تھا۔ تمہیں واؤچرز منگوانے کی ضرورت نہیں تھی، عبد الرحمن کی قیمتی تحائف دینے کی عادت ہے، یوں ہی بہاریں کی عادتیں بگڑتی جائیں گی۔ اس کی بات پہ حیا نے سر اٹھایا۔ اس نے ڈھیلی چوٹی باندھ کر آگے کو ڈال رکھی تھی اور چند لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ میں تو ابھی اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی۔ اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا؟ وہ سر جھکا کر لکڑی کے ٹکڑوں پہ آگے پیچھے رگڑنے لگی۔ لکڑی کے باریک رول شدہ چپس نیچے گر رہے تھے۔ اور وہاں بہاریں نے تمہارے لیے کچھ خریدا ہوا تھا۔ اسے لگا اس نے تم سے اس دن بہت ہی بدتمیزی کی تھی۔ اچھا کیا خریدا ہے؟ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی۔ ایک ریشمی اسکارف ہے، مگر میں تو سر پہ اسکارف نہیں لیتی ہوں۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، پھر پچھتائی۔ کسی کے تحفے کے لیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، تم گردن میں لے لینا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر دوبارہ لکڑی پر رگڑنے لگی۔ نہیں تمہیں پتہ ہے عائشہ، جب میں چھوٹی تھی نا، 10-11 سال کی، تب مجھے اسکارف پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے۔ انہیں ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری اماں بھی چاہتی تھیں کہ میں سر ڈھکا کروں تاکہ میرے چہرے پہ نور آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے ایک اسلامک اسکول میں بھی داخل کرایا، مگر میں وہاں سے تیسرے روز ہی بھاگ آئی۔ تب میرا اسکارف پہننے کو بہت دل چاہتا تھا، تو کیوں نہیں لیا؟ جواباً حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی۔ وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی۔ عائشہ اسی طرح ہاتھ روکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کس کو؟ ہاں، اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ تم کس کو اسکارف میں اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو؟ اور کیمرے کو، مثلاً تصویروں میں؟ اور خود کو؟ اور اللہ تعالیٰ کو؟ عائشہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کی سبز آنکھیں نرم دھوپ میں سنہری لگ رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اسکارف میں بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ایک دم بالکل سن ہو گئی، عائشہ کو دیکھتی چلی گئی۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا حیا کہ میں ہر وقت اسکارف کیوں پہنتی ہوں؟ عائشہ سر جھکائے لکڑی کے ٹکڑوں کا کنارہ تراشتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں وہ خوبصورت ملبوسات پہنوں جو بیوق ادا میں استنبول یا اٹلی میں اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، بالکل جیسے ماڈلز پہنتی ہیں۔
اور جب وہ اونچی ہیل کے ساتھ ریمپ پہ چلتی آ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا ان کو محصور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسے اسمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائنز لباس پہن کر خوب جب سڑک پہ چلوں تو لوگ محصور اور متاثر ہو کر مجھے ہی دیکھیں۔ لیکن وہ سانس لینے کو رکی۔ حیا بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر مجھے ایک خیال آیا، یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی جیسے تمہارے دوست مر گئی تھی اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں۔ پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور لال آندھی ہر سو چلے گی۔ اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم نے کبھی اولمپکس کے وہ اسٹیڈیمز دیکھے ہیں جن میں بڑی بڑی اسکرین نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کو ایک ایسے ہی اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں، میدان کے عین وسط میں کھڑے اسکرین پہ میرا چہرہ ہوتا ہے اور پورا میدان لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں اکیلی وہاں کھڑی ہوئی ہوتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں حیا، اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اناطولیہ کی عائشہ گل اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا، یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی تھی، یہ تو میری امانت تھی۔ پھر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس سے وہ کام کیوں کیے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں؟ تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چن لیا جن سے میں ناراض تھا؟ میں نے ان سوالوں کے بہت سے جواب سوچے ہیں مگر مجھے کوئی جواب مطمئن نہیں کرتا۔ روز صبح اسکارف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دلکش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پہ ہیں، میں نے کبھی دیکھی ہوتی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی ان کا راستہ چن لوں، مگر پھر مجھے وہ آخری عدالت یاد آ جاتی ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں میں خود کو اچھی لگتی ہوں اور دوسرے میں وہ جس میں میں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہوں۔ میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں اسکارف کیوں لیتی ہوں، سو میں یہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے ہی اچھی لگتی ہوں۔ وہ اب چھرے کی نوک سے لکڑی کے کنارے میں خم ڈال رہی تھی۔ لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں حیا، عیاں پڑی ریت اگر ساحل پہ ہو تو قدموں تلے رون دی جاتی ہے اور اگر سمندر کی نہ ہو تو کیچڑ بن جاتی ہے، لیکن اس ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے وہ موتی بن جاتا ہے۔
جوہری اس ایک موتی کے لیے کتنے ہی سیب چنتا ہے اور پھر اس موتی کو مخملی ڈبوں میں بند کر کے محفوظ تجوریوں میں رکھ دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی جوہری اپنی دکان کے شوکیس میں اصلی جویلری نہیں رکھتا، مگر ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا، اور ڈبے بغیر سیب کو کبھی نہیں پا سکتا۔ حیا اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ سر جھکائے ریلنگ مال لکڑی کے ٹکڑے کو رگڑ رہی تھی۔ لکڑی کی گھنگریالی پتیاں اتر کر تم نیچے گر رہی تھیں، اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی چٹخ رہا تھا۔ کیا وہ سمجھ نہیں پاتی تھی، اور کبھی کبھی اسے لگتا وہ کبھی نہیں سمجھ سکے گی